سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ او بریلویو اج ایک سوال دا جواب تے دیو تے جے تسی تسلی بخش جواب دے گئے نا اللہ دی قسم میں اج تو بریلوی میں ویڈیو دے وچ اعلان کر رہا یہ دسو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے تمام اصحابی تمام تابعی خلفائے راشدین اہل بیت سارے دے ناماں دے نال تسی لاندے ہو کلا حضرت، لیکن اپنے جڑے تہاڈے امام احمد رضا خان صاحب نے انہاں دے نام دے نال لاندے ہو اعلی حضرت، دسو ایدی تہاڈے کولوں کی دلیل ہے؟ اور دوسرا یہ بھی دسو کہ کیا یہ گستاخی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دے نال او ہستی جڑے پیغمبر خدا نے جنہاں تے قرآن اتاریا گیا انہاں دے نام دے نال تسی حضرت لاؤ تے انہاں دے نام دے نال اعلی حضرت لا دیو، کیا یہ گستاخی نہیں بندی؟ انہاں دونوں گلاں دا جواب دے جو تسلی بخش تہاڈا کوئی مولوی دے دے، کوئی پیر دے دے، کوئی انہاں دا مطلب مریض دے دے، کوئی بھی دے دے، نو پرابلم، ٹھیک ہے؟ ویڈیو بنا کے جواب دینا ہے تسی اگر تسلی بخش جواب دے گے نا اللہ گواہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے کہنا کہ میں بریلوی ہو جاواں گا، ٹھیک ہے؟ اگر نہ دے سکے تو لعنت ہے تہاڈے عقیدے دے اوتے اور کچھ۔ میرے بھائی جان یہ آپ کو جواب نہیں دیں گے کیونکہ ان چبلوں کے پاس اس چیز کا کوئی جواب ہے ہی نہیں، نہ ہی ان کے مفتیوں کے پاس ہے، نہ ہی ان کے عالموں کے پاس ہے، جتنے مرضی عالم فاضل بن جائیں۔ اور اگر یہ آپ کو جواب دیں گے بھی صحیح نا تو پتہ کیا جواب دیں گے جو میں ان کا جواب سن چکا ہوں، کیونکہ وہ اعلیٰ درجے پہ فائز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں پیر کے خواب میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اعلیٰ انسان ہے، اس نے میرے دین کو بلند کیا ہے، ورنہ میرا دین جو تھا وہ وہابیوں میں اور دیوبندیوں میں پھنس گیا تھا، لوگوں تک صحیح پہنچ نہیں پا رہا تھا، تو اس بندے نے جتنی محنت کی ہے نا اس وجہ سے یہ اعلیٰ درجے پہ فائز ہے اور یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اچھا کیا ہے؟ بہت اچھا کیا۔ یہ بات جب آپ سرچ کریں گے نا تو آپ کو کسی نہ کسی مولوی سے سیم یہی الفاظ سننے کو ملیں گے۔ جھوٹے خواب ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دیتے ہیں، لیکن ایکچولی نہیں بتائیں گے کہ وہ اعلیٰ کیوں ہیں اور باقی جو پیغمبر ہیں جو معصوم ہیں وہ خالی حضرت کیوں ہیں۔ اس بندے نے بسم اللہ کی جو نئی تحقیق کی تھی اس کا اس نے رجوع کر لیا ہے، لیکن مجھے ایک بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ اس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میرے گنجے کرم، اس گنجے تے میں مارا چپیڑا، یہ کہتا ہے کہ میرے گنجے کرم نے کہا تھا کہ بسم اللہ کی با کا مطلب ہے بغداد شریف، سین کا مطلب ہے سرہند شریف اور میم کا مطلب ہے مدینہ شریف۔ یہ اس نے بسم اللہ کے لیے کہا تھا، لیکن اب جب شور پڑا سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو کلپ وائرل ہوا تو اس نے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور بسم اللہ کا جو مطلب اکابرین نے کیا ہے، جو محدثین نے کیا ہے، جو علماء نے کیا ہے وہی بنتا ہے۔ وہ انیدیا مجھے ایک بات بتا کہ اس کا مطلب ہے تمہارا وہ جو گنجے کرم جس نے یہ بسم اللہ کا ترجمہ کیا تھا وہ جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی تم اس کو جھوٹا نہیں کہہ رہے ہو، تم خود کے لیے کہہ رہے ہو کہ میں رجوع کرتا ہوں۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ یار میں نے یہ باتیں نہیں کہی تھی، یہ اس بابے نے کہی تھی؟ اس وقت تو بڑا چڑھ کے تم نے کہا تھا کہ میرے گنجے کرم، میری کرم والی سرکار نے یہ فرما دیا تو یہ کہہ دیا، تو اب کدھر ہے؟ اس کا نام کیوں نہیں لے رہے ہو؟ اور آگے بیٹھے والے لوگوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، اتنی اونچی آواز میں جیسے ان جیسا کوئی معاہد ہے ہی نہیں۔ تم لوگ ایک بات نوٹ کرو کہ یہ جیسے مشرک لوگ جب ممبر رسول پر چڑھتے ہیں نا وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں لیتے، نہ رسول کی شان بیان کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی، ان بزرگوں کی بڑائی بیان کرتے ہیں، نہ تو وہ اپنے لیے کوئی فائدہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں نقصان اور نہ ہی کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ یار ان لوگوں کو ممبر رسول سے جوتے مار کر نیچے اتارو۔ اگر تم لوگ ان کو پیسے دینا بند کر دو نا تو یہ لوگ ٹک ٹاک پر کنجروں کی طرح آ کر ناچنا شروع کر دیں گے پیسہ بنانے کے لیے۔ یہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے جس کی ویڈیو میں نے آپ کو 2 سے 3 دن پہلے دکھائی ہے، یہ وہی بندہ ہے جو بسم اللہ کی بے کا مطلب ہے با یزید یا پتہ نہیں بغداد شریف، سوری سین وہ سرانی والی سرکار اور میم کا مطلب مدینہ شریف۔ بسم اللہ کا مطلب جس لانتی نے چینج کیا تھا یہ وہی ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے کڑوں کے میں بند چوہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی عام سا شخص آپ کی اور میرے جیسا، حالانکہ ہم گستاخ نہیں ہیں لیکن چلو بالفرض کوئی چھوٹی موٹی کسی صحابی کے حوالے سے بات نکل جائے تو فوراً سے پہلے 295 سی اس پر لگ جاتا ہے اور وہ لگانے کے بعد اس کو تختے پہ چڑھاتے ہیں، ختم، اب اس کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، اس کے لیے معافی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایسی بدخیں، ایسے بدبخت صرف رجوع کر لیں تو ان کو معافی مل جاتی ہے۔ تو اب ایک صحابی زیادہ افضل ہے یا اللہ زیادہ افضل ہے؟ کیونکہ اللہ تو کریٹر ہے، بنانے والا۔ تو پھر آپ کا اتنا بڑا دل ہے کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے حوالے سے اس کی دوسری بنائی ہوئی چیز کو قتل کر رہے ہیں کہ اس نے اس کی گستاخی کر دی، لیکن جو کریٹر کے حوالے سے بکواس کر رہا ہے، جو قرآن کا مطلب تبدیل کر رہا ہے اپنے پیروں کی شان کے اندر، ایسے ایجنٹ کو آپ صرف رجوع کرنے کے بعد چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے؟ یہ کیسی منافقت ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں آپ؟ بات تو صحیح۔ ماں نہ بیکارے میں تو ان پڑھا، مطلب تین کو میں نہ پڑھنا، ماں نہ بیکارے میں تین کو نہ پڑھنے والا۔ جبریل کتنے استاد ہے جناب محمد رسول اللہ نے؟ اللہ حضور دا معلم ہے، استاد اللہ ہے۔ تے اتھے جس لے آیا تے فرمایا کہ دسیا انہاں آکھیا بھئی اے ورقہ بن نوفل کتاباں کڈیاں، اس آکھیا اے آخری نبی ماں تیڑیاں نشانیاں نظر آنیاں پیاں، تیڑا نام ہی ہوا ہے تے تیڑا رنگ روپ ہی ہوا ہے۔ ماں مطلب ہویا کہ نبیاں نا رنگ روپ ہی ہونا ہے نبوت جوگا، کانے نہیں ہونے۔ ہاں ہر بندہ اٹھ کے آکھے میں بھی نبیاں تے ایک آنکھ ہی کوئی نہیں، نبوت نہ دعویٰ ہو گیا جی، حد ہو گئی، کوئی نبی کانا نہیں گزریا۔ اس واسطے فرمایا کہ میں
پڑھنے والا نہیں ہاں ماں پڑھانے والا ہوئے تے اتھے پہنچ کے پھر 40 سال بعد فرمایا کہ تو نبی ہے تاں آپ پتہ لگا تے تساں کہیں پتہ لگ گیا جی اسی اللہ والے ہیں گل تو انصاف نہ کرو نہیں کرا گل میں توحید کی داد دیتا ہوں کہ آپ لوگ توحید بیان کرتے ہیں او میرے دادا جان حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کسی گل ہوئی تے بابیاں نے جی بہوں اکھے ڈاڑے ہنج کرنے تے بڑی سختی کرنے تے بڑے ڈاڑے لفظ میرے دادا صاحب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اے قوم بھی تساں تے مسلط کیتی ہے تسی بھی ایڈے ضعیف اعتقاد ہوئے جے اے نہ ہونا تے تسی ہر چاڑی دی بچڑیاں پکڑ کے اتھے سجدے شروع کیتے ہونا تساں بھی اے تساں تے اللہ سنتری لائے نا جی ہاں ٹھیک ہے نا جی ہاں تے شرطن جناب یہ اللہ نے شرطن اللہ نے شرطن پر جتھو تنخواہ نہ ملنی ہے اتھے نہ تک انہیں پر تنخواہ ہو رہا جگہ تو کے منگوانے ہونے یہ گل نہیں اچھی ہے نوکری اور پاسے کرو تو تنخواہ ہو رہا ہونا اب وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں بریلویت کے اندر جو پیر نصیر النصیر رحمۃ اللہ علیہ کو پیر مانتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے پیر مہر علی شاہ ان کے دادا تھے اب جو پیر فقیری پر ایمان رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پیر نصیر النصیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے اب آپ نے بہت بڑی شخصیت کی بات سنی میں نے آپ کو بتایا نا جو توحید پرست ہوتا ہے نا جس خاندان سے بھی اس کا تعلق ہے لیکن جب اللہ واحد کی بات کی جائے ذکر کیا جائے تو ان کے سر خم ہو جاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے اب جو ان کو پیر اور ولی اللہ مانتے ہیں کہ یہ تمہارے الیاس قادری یہ جو آج کل غوث الوقت اور مجدد وقت اور پتہ نہیں امت پہ ان کا احمد رضا خان بریلوی کے بعد ایک احسان ہے جو کہ امت ساری زندگی اتارتی رہے چندے ڈونیشن دے کے اس بندے کو کروڑوں اربوں خربوں بھی دے دے تو بھی نہیں اتار سکتی چاہتے تو خیر یہ لوگ یہی ہیں اندر خانہ ایسے بندے کو بڑا مانو گے جس کا تعلق ڈائریکٹ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہے یا ایسے بندے کو مانو گے جو نوکر ہے یعنی کہ الیاس قادری اب الیاس قادری تو گاڑیاں کنٹرول کرتا ہے بارش کنٹرول کرتا ہے نبینوں کو آنکھیں دیتا ہے یہ کافی ہزاروں کرامتیں آپ نے ان کی مدنی بہار کے ٹائٹل والے ویڈیوز کے اندر آپ نے دیکھی ہوں گی لیکن جو در حقیقت اللہ کا ولی ہے اس نے آپ کو ولی لفظ کا مطلب بتایا کہ جھکا ہوا مٹا ہوا اس کا سر 24 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے اور کوئی اس کو سجدہ کرنے کی اس کو بڑا بنانے کی اس کے ہاتھ پیر چومنے چاٹنے کی بات کرے تو وہ ویسے ہی گھبرا جاتا ہے ڈر جاتا ہے ایک جادوگر بھی اپنا جادو کسی پر اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم شامل نہ ہو ورنہ جادوگر کی کیا اوقات ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم بھی جادو سیکھ جائیں اور جادوگروں کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی کرامت مل جائے پیروں کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں وہ اگر اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو اسی کو سجدہ کریں جس کے حکم سے سارا کچھ ہوتا ہے وہ بھی جب تک اللہ چاہے اللہ نہ چاہے تو تم کروڑ بندے بھی مل جاؤ اربوں بندے بھی مل جاؤ تم ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتا ہے تو اب صرف آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے جو پیر فقیری کو مانتے ہیں جو کہ منافق نہیں ہے اصل میں بریلوی ہیں اصل میں سنی ہے جو منافق نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر ایک کیڑا ہے اور وہ کیڑے کا نام یہ ہے کہ جب کسی بھی بریلوی مفتی یا کسی عالم یا کسی بھی چلو پیر کہہ لو جب اس کو پتہ چلتا ہے نا کہ توحید در حقیقت ننگی تلوار کا نام ہے اور وہابی جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ ٹھیک ہے کہ وہ شرک کے خلاف ہے مشرکوں کے خلاف ہے توحید کے حوالے سے وہ ننگی تلوار ہے تو جب کوئی ان کی تعریف میں کچھ بول دے یا ان کے لیے کھڑا ہو جائے یا ان کے طریقوں پہ عمل کرے تو تب یہی تمام بریلوی مل کے چھوٹے بڑے مفتی عالم فاضل اس بندے کے اس شخصیت کے حوالے سے ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ اس بندے کا بریلویت یا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب یہ وہابی رافضی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہے لیکن اگر اس شخصیت کے بارے میں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کے ایسے کانسیپٹ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک ولی تھے اور توحید پرست ہیں الحمدللہ تو میرے بھائی آپ اب یہ مان لیں کہ الیاس قادری کو ایک جگہ رکھیں اور ایک جگہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو رکھیں آپ کو لگ پتا جائے گا کہ وہ بندہ کتنا مشرک اور کتنا شرک پھیلانے والا بندہ ہے